الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وورث سلیمان داود وقال یا ایہا الناس وورث اور وارث بنے سلیمان علیہ السلام داود کے وقال یا ایہا الناس اور انہوں نے کہا اے لوگو علمنا منطق الطیر ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے وأوتینا من کل شیء اور ہمیں ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے ان ھذا لہو الفضل المبین بے شک یہ یقیناً واضح فضل ہے وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر جمع کیے گئے جو جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے تھے فہم یوزعون پھر وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، اور یہاں پر مراد مال کی اور جائیداد کی وراثت مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر جائیداد کی وراثت مراد ہوتی تو پھر سیدنا داؤد علیہ السلام کے اور بیٹے بھی جو ہیں اس کے اندر شریک ہوتے اور ان کا بھی اللہ رب العالمین ذکر کرتے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ یہاں پر یا ایھا الناس کے الفاظ آئے کہ ذاتی وراثت کو کس طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ وراثت کے اندر یہ چیز ملی ہے۔ اور اسی طرح پیچھے آپ نے سورہ مریم کے اندر سیدنا یعقوب علیہ السلام کا قصہ پڑھا، سیدنا زکریا علیہ السلام کا قصہ پڑھا، اور اس کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جب ان کے لیے اولاد نہیں تھی ان کے پاس کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ وہ میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ اب وہاں پر بھی جائیداد کی وراثت مراد نہیں تھی، کیونکہ اگر جائیداد کی وراثت مراد لی جاتی تو صرف زکریا علیہ السلام کے بیٹے وارث بنتے تو کس کے؟ اپنے باپ کے، یعنی کہ زکریا علیہ السلام کے ہی، نہ کہ آل یعقوب کے سب کے وارث بن جاتے۔ تو اس آیت سے بھی یعنی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ وہاں پر بھی مراد کیا ہے؟ علم و نبوت کی وراثت مراد تھی، اور یہاں پر بھی جو ہے یہی علم و نبوت کی حکمت کی وراثت مراد ہے، سلطنت کی وراثت مراد ہے۔ اور اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی جو ہے وراثت وہ ہوتی ہی نہیں ہے درہم اور دینار کی صورت کے اندر، وہ جو وراثت ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو آج بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، اور کتنے عرصے سے ان کے اوپر یہ اعتراض چل رہا ہے، اور یہ در حقیقت ان کے درجات کی بلندی کا ہی باعث ہے۔ اور جب بھی کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے تو علماء حق جو ہیں وہ اس کا دفاع کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں اس مسئلے کو کہ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ علیہ السلام کی وراثت میں سے کچھ بھی نہیں دیا۔ جہاں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے وہاں پر جو لوگ وارث بنا رہے ہوتے ہیں کیا ان کو وراثت کے مسائل کا علم ہے؟ اگر وراثت کے مسائل کا علم ہے تو پھر ایک کا ذکر کرنا اور باقیوں کو ترک کر دینا یہ ناانصافی ہے۔ اور دوسری بات کہ جو اعتراض کیا جاتا ہے اس سے تو یہی بات چیز ثابت ہوتی ہے کہ ان کو وراثت کا علم تک نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کو پتہ ہو کہ وارث کون کون بنتا ہے تو پھر وہ صرف یہ نہ کہتے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بیٹی کی وراثت کھائی ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سیدنا ابو بکر نے نبی علیہ السلام کی ازواج کی بھی وراثت کھا لی، آپ کی بیویوں کی بھی وراثت کھا گئے، آپ کے چچا کی بھی وراثت کھا گئی، کیونکہ ورثاء موجود تھے۔ اور پھر انصاف کی بات، کوئی شخص یہ چاہتا ہے آج بھی دنیا کے اندر کوئی والد چاہتا ہے کہ بیٹی کی شادی ہونے کے بعد بھی کوشش کیا ہوتی ہے والدین کی کہ اس کو کچھ نہ کچھ ہم دیتے رہیں،
جب بھی وہ آتی ہے تو کوشش کیا ہوتی ہے والدین کی، کچھ نہ کچھ دے کر اس کو گھر سے بھیجتے ہیں، حالانکہ اس کو پیچھے ضرورت نہ بھی ہو، 1 روپے کی بھی ضرورت نہ ہو، لیکن یہ والدین کی ایک کوشش ہوتی ہے، اپنی خواہش ہوتی ہے بس ان کی کہ بیٹی کو ہم کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتے پھرے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو وراثت مل رہی ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے محروم کر دیں، اپنی بیٹی کو اس وراثت سے محروم کر دیں؟ وہاں بیٹی بھی تو وارث بن رہی ہے نا، اور بیٹی تو پھر سب سے مقدم ہو جاتی، نبی علیہ السلام کی بیٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دے، وہ کہتے ہیں نہیں میری بیٹی بھی تو وارث بنے گی نا، اس کو بھی تو وراثت میں سے حصہ ملنا ہے، اس کو لا کر میں دے دیتا ہوں سب سے پہلے، اور یہاں سے پھر بیٹی کو بھی مل جاتا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر آپ کی چچا کو بھی مل جاتا۔ تو یہ بات نہیں ہے، کیونکہ پھر اس وقت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ما ترکنا، جو کچھ بھی ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب کا سب کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ خود نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علماء ہی جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء کی جو جماعت ہے وہ نہ درہم چھوڑ کے جاتی ہے اور نہ ہی وہ دینار کے وارث بناتی ہے، نہ دینار کے وارث نہ ہی درہم کے وارث بناتی ہے، ورثوا العلم، وہ وارث بناتے ہیں علم کا، فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، اور جو بندہ اس علم کو حاصل کر لیتا ہے تو اس نے سمجھ لو انبیاء کی بہت بڑی وراثت کو جمع کر لیا ہے۔ اور یہی بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت لوگ جب مسجد یعنی کاروبار کے اندر مصروف تھے، انہوں نے کہا جاؤ مسجد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ اب صحابہ کا شوق تھا کہ کچھ نہ کچھ، چلو نبی علیہ السلام کی جیسے کہ تبرکات کے نام سے ہی سمجھ لیں کہ کچھ نہ کچھ ہمارے پاس تبرکات کی چیز آ جائے گی۔ سب دوڑ کے مسجد کے اندر آئے اور وہاں تو دیکھا تو علمی مجلس لگی ہوئی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ کو کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ مسجد کے اندر وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یہاں تو علمی مجلس چل رہی، کا یہی تو وراثت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اسی وراثت کو تم نے چھوڑ دیا، یہی وراثت ہے۔ اور پھر جب چلیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، ایک وقت میں یہ بات ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے، سیدنا عثمان آئے، پھر اس کے بعد سیدنا علی والی بنے، حکمران بنے، وارث بنے، اللہ رب العالمین نے ان کو سلطنت دی، امیر المومنین بن گئے۔ اس وقت ان کے بیٹے موجود تھے، سیدنا حسن تھے، سیدنا حسین تھے۔ تو کیا اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فدق کا جو معاملہ ہے میں اب اس کو اپنے ہاتھ میں لوں گا، اور میری بیوی وارث بنتی تھی لہٰذا اس کا حصہ میں اپنے بچوں کو دے دوں گا، خود بھی میں اس کا وارث بنوں گا؟ اٹھا کے پڑھ لے، جو بھی تاریخ کی آپ کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، چاہے شیعہ تاریخ اٹھا لیں، سنی تاریخ اٹھا لیں، کہیں پر بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر فدق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے کر اور اس طرح وراثت کے طور پر اس کو تقسیم کیا، بلکہ یہ روایات تو آپ کو مل جائیں گی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح اس مال کو، فدق کے مال کو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے چلایا، سیدنا عمر نے چلایا، سیدنا عثمان نے چلایا، میں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہوں، میں بھی اسی طرح اس فدق کے معاملے کو چلاؤں گا۔ اور پھر خود ہی جو مشہور ان کی کتابیں ہیں، شیعہ تاریخ پڑھ لیں، شیعہ جو احادیث کی کتابیں، ان کے اندر بھی یہ حدیث انہوں نے باقاعدہ نقل کی ہے کہ انبیاء کی جماعتیں جو کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور پھر انہی کی کتابوں کے اندر احادیث ایسی بھی موجود ہیں، ایسی روایات موجود ہیں جس کے اندر بیٹی کو وراثت ہے ہی نہیں، بیٹی وارث بنتی ہی نہیں ہے، بیٹی کو وراثت میں سے ملتا ہی نہیں حصہ۔ تو جب آپ کی اپنی تاریخ بھی یہ بات کہتی ہے کہ بیٹی کو وراثت میں ملتا نہیں، پھر اعتراض کا حق ہی نہیں رکھتے، تو وہ ہم تو نہیں کہتے کہ ان کا مسئلہ یہ درست ہے۔ تو بہرحال جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر گئے وہ کیا ہے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ مال اور جائیداد نہیں ہوتی،
بلکہ اس سے مراد علم ہوتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوتا ہے، اس کے وہ وارث بنتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل میں نے آپ کو سیدنا زکریا علیہ السلام کی پیش کر دی کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہی لفظ استعمال کیا کہ میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور پورے خاندان کا کوئی بھی وارث نہیں بنتا، بیٹا باپ کا وارث بنتا، یہ نہیں ہے کہ پورے خاندان کا آل یعقوب کا پورے کا وراثت کا وہ حقدار بن جائے۔ تو وہاں پر مراد یہی ہے کیونکہ وہاں پر ورثاء موجود تھے سیدنا زکریا کے جو جائیداد کے وارث بن سکتے تھے، لیکن اصل وارث ان کو کیا چاہیے تھا؟ جو علم و نبوت کا وارث بنے۔ تو یہاں پر بھی سیدنا سلیمان جو وارث بنے ہیں وہ یہی علم و نبوت کے، سلطنت کے، حکومت کے وارث بنے ہیں۔ اور پھر اس کا تذکرہ آپ سورہ بقرہ یعنی دوسرے سپارے کے آخر کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں جالوت اور طالوت کی وہ لڑائی کا قصہ موجود ہے، اور اس کے اندر یہ سیدنا داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے جو انہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کو حکومت بھی دی، سلطنت بھی دی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ وہیں پر موجود ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو علمنا منطق الطیر۔ اب یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے ان کو زبان سکھائی تھی، یہ کوئی اندازے والی زبان نہیں تھی، یہ حقیقی زبان اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی، وہ ان کی یعنی کہ جو بھی جانور بولتا تھا۔ اور یہاں پر منطق الطیر پرندوں کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ پرندے جو ہیں انسانوں سے دور رہتے ہیں، بھاگتے ہیں، یعنی اڑتے ہیں نا، وہ مانوس بہت کم ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ، تو دوسرے جانور تو انسان سے چلو مانوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے پرندوں کا ذکر کر کے دیگر جماعتوں کو بھی کیا ہے شامل کر دیا، حیوانات کی، کہ جب وہ ان کی زبان کو سمجھتے ہیں تو دیگر کی زبانوں کو سمجھنا تو اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کر دی تھی۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا کی۔ یہاں پر ہر چیز سے مراد اکثر مراد ہے، زیادہ تر، کیونکہ ہر چیز کا علم کسی کے پاس نہیں، اللہ رب العالمین کے پاس ہی علم ہے، اور اگر ساری چیز ملتی ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہی کے پاس موجود ہے، ہر چیز کسی ایک کو نہیں ملتی۔ تو یہاں اکثر اس لیے ترجمہ ہم کریں گے، اور قرآن کریم کی کئی آیات اس کے اوپر دلیل بھی ہے۔ تو اس کے اندر پھر کیا ہے، وہ ہواؤں کا مسخر ہو جانا، پرندوں کی زبان کو جاننا، جنات کے اوپر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا کنٹرول، پھر انسانوں کے اوپر، وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اور آخر میں فرمایا ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ حقیقت میں کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہم پر واضح فضل کیا ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے فخری انداز میں انہوں نے نہیں کہا، بلکہ شکرانے کے طور پر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان بھی سکھائی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکومت بھی دی، سلطنت بھی دی، اور پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ طاقت بھی دی، قوت بھی دی کہ ہم وہ ان کی زبانوں کو سمجھتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے اسلام کے غلبے کی مدد بھی لی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو پھر بیان فرمایا کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کے اور انسانوں کے گروہ جمع کر دیے گئے تھے، وَالطَّيْرِ، اور پرندوں کے بھی۔ اب یہ سارے لشکر جو جمع کیے گئے اس کا مقصد کیا تھا؟ صرف جہاد مقصد تھا، کیونکہ جماعتوں کو جو جمع کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جہاد کیا، اور اس کی دلیل آگے وہ ملکہ سبا کا پورا واقعہ آئے گا، جب ان کو پتہ لگایا، حدود کے ذریعے سے پتہ لگا کہ وہ اس طرح قوم اس کو سجدہ کرتی ہے، تو انہوں نے پیغام بھجوا دیا کہ یا تو تم ہمارے پاس آ جاؤ مطیع فرمان بردار ہو کر، نہیں آؤ گی تو فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، تو ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کے مقابلے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہو گئے، پھر مسلمان ہو گئے، اپنے شرک سے باز آ گئے۔ تو یہ کس کے ذریعے سے انہوں نے یعنی کام کیا؟ یہی ان کے ذریعے سے، یعنی پرندوں کے ذریعے سے۔ اور پھر اسی طرح فَهُمْ يُوزَعُونَ، وہ انہوں نے کیا کر دیے، تقسیم کر دی، یعنی کہ جماعتیں بنائی ہوئی تھی، گروہ الگ الگ کر دیے تھے، جنات کے، انسانوں کے، حیوانوں کے، پرندوں کے، ہر ایک کے الگ الگ گروہ بنائے ہوئے تھے۔ اور یہ بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تاکہ ان کے ذریعے سے جہاں پر جس سے جو مدد لی جا سکے وہ مدد ان سے حاصل کی جا سکے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔